السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسانیت کا بالکل سراپا نمونہ تھے، انسانیت کا، اور پھر اسلام کی تاریخ کے اندر یہ شخصیت ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ ان کو مسیح اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے تھے۔ ان کی ہسٹری اور بایوگرافی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ غفار قبیلے کے تھے، اور غفار جو قبیلہ تھا وہ ڈاکو قبیلہ تھا، اور وہ لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کے مال اچک لیا کرتے تھے، اور جو لوگ ان راستوں پہ شام اور یمن جاتے تھے، مکہ سے، حجاز سے، ان کے مال پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری بھی اسی جگہ پہ، اسی قبیلے میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور آپ بھی یہی کام کرتے تھے، آپ بھی لوگوں کا مال لوٹنا، اور آپ بہت بہادر انسان تھے۔ ابو ذر غفاری کے اندر ایک دن احساس پیدا ہوا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر انہیں اس طرح کے کام کرتے ہوئے بعد میں خود ہی ان کی فطرت، ان کی نیچر اتنی اچھی ہوتی ہے کہ انہیں خیال آ جاتا ہے اور وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ابو ذر غفاری اس کائنات کے اندر غور فکر کرنے لگے، تنہا رہنے لگے، اکیلے رہنے لگے۔ ابو ذر غفاری نے، روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 سال تک پروردگار کی عبادت شروع کر دی تھی، اور ان کے اندر بے چینی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کائنات کیوں بنی ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، انسان خود سے ہے یا یہ اس کا نظام کیا ہے انسان کا۔ تو ابو ذر غفاری اسی تلاش و جستجو کے اندر تھے کہ آپ نے یہ بات سنی کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی نے آ کر پورا واقعہ بتایا، آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گا۔ آپ پھر خود جاتے ہیں مکہ کے اندر۔ وہاں پر مکہ میں صورتحال یہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ محمد کا لوگوں نے اس وقت بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر اس وقت صرف آپ کے ساتھ 3 افراد ہوتے ہیں، علی ہیں، خدیجہ الکبریٰ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ چند افراد تھے آپ کے ساتھ، اور آپ دار ارقم کے اندر اس وقت موجود ہوتے تھے، اور پوشیدہ طور پر عبادت کرتے تھے، سامنے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ سامنے آپ پر پابندی تھی کہ آپ نے باہر آ کر بات نہیں کرنی ہے۔ ابو ذر غفاری وہاں جاتے ہیں اور کس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر وہ شخص کہ جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، مجھے اس سے ملوا دو۔ یہ سننا تھا کہ لوگ آپ کے اوپر وہ حملہ کر دیتے ہیں اور آپ کو بہت مارتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ کافی دنوں تک وہیں پر ہوتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، وہاں پر زمزم جو کنواں ہے، وہاں سے پانی پینے کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑی آپ فربا ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا زخم بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پڑے رہتے ہیں۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، اور آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اجنبی ہے۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ کیا مسافر کو اپنی منزل پہ نہیں جانا؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، لیکن وہ بھی ابھی رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دن جو ہے وہ سیدنا علی کے گھر میں گزارتے، لیکن آپ بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں، لیکن بات چیت نہیں کرتے۔ پھر ایک دن کہتے ہیں کہ جب اسی پر آتی ہے بات کہ کیوں آئے ہو، کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی ان کو لے کے چلتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے کہ کوئی دیکھ نہ پائے، اور پھر وہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اور وہاں پر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو، اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، تو آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے اندر ایسی کون سی بات تھی جو اوروں کے اندر نہیں تھی؟ ابو ذر غفاری آپ ایسی طبیعت کے مالک تھے کہ آپ نے جو کچھ سن رکھا تھا اس کے اوپر پھر عمل بھی کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ آیت سنی کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے ہیں خدا کی راہ کے اندر، یا لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری اس بات کو اوپر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے اور مسلم حکومت باہر چلی جاتی ہے، لوگوں ممالک فتح کر لیتی ہے اور بہت دولت آ جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا کردار بھی بدل جاتا ہے۔
پیسہ آنے کی وجہ سے لوگ غلام رکھنے شروع کر دیتے ہیں، باندیاں رکھنے ایک شخص کے پاس جو ہے وہ کئی 100 جو ہے وہ غلام ہوتے ہیں اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ابو ذر غفاری ان کو منع کرتے ہیں اور گلی کوچوں کے اندر کہتے ہیں کہ جو لوگ یاد رکھو کہ جو مال کو جمع کرتے لوگوں کو نہیں دیتے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ اس وقت شام کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت معاویہ کا دور ہوتا ہے، اور معاویہ آپ کی شکایت آپ کو پہلے منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ وہ مال کو جمع کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کرتے ہیں، وہ آپ کو مدینہ بلا لیتے ہیں۔ آپ مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، مسلمان یہی کام کر رہے ہیں، مال کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں بھی پھر لوگوں سے یہی کہتے ہیں۔ آپ کو وہاں سے بھی حضرت عثمان بلا کے کہتے ہیں کہ اس بات سے رک جاؤ، وگرنہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، اس علاقے سے۔ آپ باز نہیں آتے ہیں، بالآخر آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کو مدینہ سے دور ایک صحرا میں بھیج دیا جاتا ہے، ربضہ۔ امام علی علیہ السلام اس وقت آپ کو الوداع کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسن اور حسین کو بھی وہاں سے الوداع کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری بوڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ مدینہ سے دور ایک جگہ پر وہاں پر رہتے ہیں، آپ کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ سوچئے مسلمانوں کا دور ہے، وہ دور ہے جس پہ آج ہم کہتے ہیں کہ بڑا شاندار دور تھا۔ اس شاندار دور کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص اگر سچ کی بات کرتا ہو، حق کی بات کرتا ہو، اسے برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مقام ربضہ کے اندر ہیں، اور جب آپ وہیں پر رہتے ہیں، بھوک کی وجہ سے آپ کی حالت بری ہو جاتی ہے، آپ کمزور ہو جاتے ہیں، اور آپ کا آخری وقت آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی لوگ آ رہے ہیں کہ کوئی میرا جنازہ پڑھے، آخری رسومات ادا کرے۔ تو اس وقت میں حضرت علی نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو بھیجتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان آتے ہیں رضی اللہ عنہ، مالک اشتر آتے ہیں، وہ لوگ آ کر آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری ان کو اسلامک سوشلسٹ بھی کہا گیا ہے، کہ یہ اسلامک سوشلسٹ شخصیت تھے۔ ایران کے علی شریعتی نے آپ کو یہی نام دیا ہے، اور جو مسلم کے اندر جو سوشلسٹ سوچ رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کی انہی چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کے اندر سوشلزم یہاں سے۔ ابو ذر غفاری جو ہیں وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غلام بناؤ، آپ زیادہ سے زیادہ نان مسلم علاقوں کے اوپر آپ قبضہ جماؤ، وہاں کے لوگوں کا مذہب تبدیل کرو، نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ کو جو پروردگار نے جو دیا ہے وہ آپ لوگوں کے اندر خرچ کرو، غربت کا ختم کرو، انسانوں کے درمیان میں برابری پیدا کرو، تاکہ غربت کے نام کے اوپر وہ آگے انسان خدا کا ناشکرہ نہ ہو جائے۔ ابو ذر غفاری کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بھی علاقے اور شہر اور ملک کے اندر جب غربت جاتی ہے، بھوک جاتی ہے، تو وہاں پر ساتھ میں خدا کی ناشکری بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، کفر بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر غربت ہوگی تو لوگ خدا سے ناشکرے ہوں گے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم اسکالرز نے اسلام کو ایسا پیش کیا ہے کہ آپ غریب رہو، یتیم رہو، بالکل بیچارے لاچار مسکین رہو، آپ کے پاس آپ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری غربت کو اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ برابر کر دو، جب برابر ہو جائے گا تب جو ہے وہ غربت ختم ہوگی، غربت لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ اس سے نہیں ختم ہوگی کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، لاکھوں کا ہے، اور آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ غربت ختم ہو جائے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں غربت ہوگی، بھوک ہوگی، وہاں خدا کی ناشکری ہوگی۔ اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بڑا مشہور ہے، فرماتے لو کان الفقر رجلا لقتلتہ، اگر فقر، غربت اور بھوک کسی شخص کا نام ہوتا میں اسے ختم کر دیتا، تاکہ دنیا کی اس بھوک سے نجات ہو جاتی۔ دنیا میں آج جتنے بھی مسائل ہیں آپ دیکھیں تو وہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگوں کے اندر بھوک موجود ہے۔ جب بھوک ہے، غربت ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے، جنگیں بھی ہیں، لڑائیاں بھی ہیں، سب کی جڑ جو ہے وہ اس بھوک کے اندر ہے۔ تو ابو ذر غفاری وہ اسلامک سوشلسٹ شخصیت تھے کہ جنہوں نے
برابری مساوات کو لے کر اس پیغام کو عام کیا. اور ایسی شخصیت کا علم اور اشر کیا ہوا. آپ دیکھیں ابو ذر غفاری پہ جو کتابیں لکھی عرب نے اور عجم نے جو کتابیں لکھی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ان کی شخصیت کے اندر نظر آئے گا کہ اس دور کے حالات کیا تھے اور آپ کیا کرتے تھے. بہت شکریہ.